بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کفن چور کا واقعہ۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس شخص نے اپنا عبرت داستان کچھ اس طرح سنایا کہ میں کفن چور تھا۔ میں نے کئی قبروں سے کفن چرایا۔ جب بھی کسی نئی قبر کی متعلق معلوم ہوتا تو فوری وہاں پہنچ کر کفن چرا لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اسے دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کر دیا۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھنٹوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکا ایک اس عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا، جس کی درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس نے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا، پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا عزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا کہ اس سے پوچھئے کہ جو مسلمان قبلہ رخ دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف تھے یا قبلے سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے یہی سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کی کفن چرائی ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر ابو اذر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجے تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی، اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کی چہرے قبلے سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔